بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیند کا ہماری عمر کے زیادہ یا کم ہونے، جسمانی صحت کے اچھے برا ہونے اور زندگی میں کیے گئے مختلف فیصلوں کی کامیابی یا ناکامی سے تعلق کیا ہے، اور وہ کون سی خطرناک بیماریاں ہیں جن سے بچاؤ میں ہماری نیند کی روٹین ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آپ نے آس پاس بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو پورے دن میں صرف 4-5 گھنٹے سوتے ہیں، پھر یہ کہ ہماری تو نیند بڑی کم ہے، ہم زیادہ دیر تک سو ہی نہیں سکتے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اس عادت کی وجہ سے ان کے دماغ اور جسم کو نقصان کتنا پہنچ رہا ہے۔ یہ تمام فوائد اور نقصانات جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سوتے کیوں ہیں، اور سونے کے دوران ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ بھوک لگنے پر کھانا کھانے، پیاس محسوس ہونے پہ پانی پینے، سانس لینے کی طرح نیند بھی ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ اگر کسی دن نہ سوئیں تو پہلے تو ہمارا جسم تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کم سونے کا اپنا روٹین کا حصہ بنا لیں تو ہمارا جسم مختلف بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل جب ہم سوتے ہیں تو نیند کے دوران ہمارے جسم میں کچھ ایسے خاص مادے پیدا ہوتے ہیں جو پورے دن جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی طرح تعمیر ایک طرح سے شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی آفس میں پورا دن کام ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں صفائی کا عمل کیا جاتا ہے، چیزوں کو دوبارہ ترتیب سے لگایا جاتا ہے۔ ہمارے جسم اور نیند کا بھی کچھ ایسا ہی حساب ہے۔ پورا دن کام کاج کے بعد جب ہم رات کو سوتے ہیں تو نیند کا عمل ہمیں آنے والے دن کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ ہم اگلا دن اچھا گزار سکیں۔ اگر نیند اچھی ہوگی تو آنے والا دن یا وقت اچھا گزرے گا، لیکن اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ کا وقت برا گزرنا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی روٹین بن جائے اور لمبے عرصے تک کم نیند لے تو پھر مختلف بیماریوں کا اس پہ حملہ ہونا ایک لازمی بات ہے۔ آپ کا جسم اور آپ کا دماغ اگر صحت مند نہیں ہے تو سوچ لیں آپ کیسے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ دراصل آج کل لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں اور تھوڑے وقت میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند ان کی پرائیورٹی میں شاید آخری پرائیورٹی ہوتی ہے۔ پچھلے 100 برس کے دوران ترقی یافتہ ممالک میں نیند کی واضح کمی دیکھنے میں آئی۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں، پھر ہم کام کے لیے ہم اپنے سفر میں بڑا وقت گزارتے ہیں، صبح ہم جلدی گھر سے نکلتے ہیں، شام کو دیر سے گھر آتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ٹیلی ویژن بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ موبائل فون، سوشل میڈیا کا استعمال یہ الگ ہے، اور آخر میں ہمارے پاس نیند کا وقت جو ہے وہ بچتا ہی کم ہے۔ اور آپ کو حیرت کی بات بتا دوں کہ مختلف ایج گروپس کے لیے ہم نے نیند کا ریکوائرڈ ٹائم مختلف بنایا ہوا، جس کی وجہ سے اگر آپ کسی سے کہیں کہ 9 گھنٹے کی نیند ضروری ہے تو آپ کو عجیب طریقے سے دیکھے گا، کیونکہ عام لوگوں کے خیال میں تو اتنی دیر کوئی کاہل اور سست شخص ہوتا ہے۔ زیادہ سونے کی عادت اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ لوگ فخر سے بتاتے ہیں کتنا کم سوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی بچہ زیادہ سوتا ہے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بچوں میں زیادہ نیند کو نشو و نما کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اب کسی انسان کو کتنی نیند چاہیے تو اس کا مختصر سا جواب ہے 7 سے 9 گھنٹے۔ 7 گھنٹے سے کم نیند ہماری جسمانی اور ذہنی کارکردگی اور ہمارے امیون سسٹم کو متاثر کرتی ہے۔ 20 گھنٹے تک مسلسل جاگے رہنے کا اثر کسی بھی انسان پہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی نشہ آور چیز کی قانونی حد سے زیادہ لینے کا، جبکہ نیند کی کمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اس کے برے اثرات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے نشے میں دھت انسان خود کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے، لیکن آس پاس والے جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی بیماریاں جو نیند کی کمی سے ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں تو عام طور پہ ہر کوئی جانتا ہے کہ نیند کی کمی کے وقت سے طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، آنکھوں کے ہلکے پڑتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بڑی بیماریاں ان کا تعلق نیند سے بنتا ہے، جن میں موٹاپا، نظر کی کمزوری، کمزور مسلز، انفیکشن سے جلد متاثر ہونے کا خطرہ، ویکسینیشن کا اثر کم ہونا، بولنے میں مشکلات، نزلہ زکام رہنا، پیٹ کی بیماریاں، ہر وقت بھوک لگنا، قبل از وقت بڑھاپا، ڈپریشن، ہر وقت بھوک لگنا، وہ عام مسائل ہیں جو کہ نیند کی کمی سے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ الزائمرز، بانجھپن، ڈائبٹیز، کینسر، فالج جیسی خطرناک بیماریوں کی شروعات بھی ایک وجہ نیند کا پورا نہ ہونا۔ خودکشی کے رجحان میں اضافے کی بھی ایک وجہ یہی بتائی جاتی ہے۔ عام الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیند کا ڈائریکٹلی تعلق ہماری عمر کے ساتھ ہے۔ نیند جتنی کم ہوگی عمر بھی اتنی کم ہوگی۔ 50 سال پہ مبنی سائنسی تحقیق کے بعد نیند کے ماہرین کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ نیند کے فائدے کیا ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے جس کا نیند سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب تک تو ہر چیز جو سامنے نہیں آئی، ایسی کوئی بھی چیز نہیں آئی جس کے لیے نیند کو یا سلیپ کو مفید نہ پایا گیا ہو، بلکہ ایک حالیہ تحقیق میں تو یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ دل کی صحت کے لیے رات کو 10 سے 11 بجے کے درمیان کا وقت سونے کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے۔ یہ نتیجہ 88,000 لوگوں پہ تحقیق کے بعد نکالا گیا۔ اب یہ ریسرچ
यूरोपियन हेल्थ जर्नल में शाये हुई है, और इसके मुताबिक यूके बायो बैंक के लिए काम करने वाली टीम का ख्याल है कि अगर हम जिस्म की अंदरूनी घड़ी के मुताबिक मुकम्मल नींद कर लें तो इससे दिल के दौरे और फालिज के खतरे को कम किया जा सकता है। और रिसर्च में शामिल लोगों को एक घड़ी नुमा डिवाइस जो है ना वो कलाई पे बांधी गई और इनके सोने और जागने का डेटा इकट्ठा किया गया। तकरीबन 6 साल तक उस डेटा को इकट्ठा किया गया। इस दौरान 3000 से ज़्यादा लोगों के दिल में बीमारियां ज़ाहिर हो गई, और ये तमाम वो अफराद थे जो या तो सोने में देर करते थे या फिर मियारी वक्त 10 और 11 बजे पहले सो जाते थे। और सबसे ज़्यादा मुतासर वो लोग हुए जो कि आधी रात के बाद सोते थे। हर इंसान के जिस्म के अंदर जो ये रिसर्च बताती है कि कुदरती तौर पे एक घड़ी फिट हुई हुई है, उसका नींद से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर वो घड़ी ठीक चलती रहे तो सब अच्छा, वरना उसका टाइम खराब हो जाए तो इंसान की सेहत उसका साथ छोड़ देती है। यानी नींद खुद को सेहतमंद रखने का एक ऐसा नुस्खा है जिस पर कुछ खर्च नहीं होता, ना ही कड़वी दवा है जिसे पीने से इंसान हिचकिचाए, बस इसके फायदे बेशुमार हैं। लेकिन इस तमाम मामले में एक बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि आप नींद को स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप ये सोचें कि पूरा हफ्ता आप खूब काम करें और छुट्टी वाले दिन पूरा दिन सोकर गुजार दें, तो ये किसी भी तरह ठीक नहीं है। नींद की ना तो कोई कज़ा है, ना ही उसकी कोई एडवांस अदायगी। इसका सर्कल रोज़ाना की बुनियाद पर चलता है। तो अगर आपने एक दिन नींद पूरा किए बगैर गुजार दिया तो इसका जो नुकसान है वो आपको आने वाले दिन में पूरा नहीं आप कर सकते। उसके लिए बेहतरीन यही है कि जो नींद का टाइम है उस पर सोएं और जागने के वक्त जागें। अपनी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल बनाएं, कोशिश करें उस पर पूरा अमल करें, क्योंकि आप कोई भी काम आप तभी कर सकते हैं जब तक आपकी सेहत है, ज़िंदगी है। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, लंबी उम्र दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।